اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے بیان میں سورۃ الکوثر کا 3 دن کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ پہلے دن دولت ہی دولت ہوگی، دوسرے دن بیماری سے شفا اور تیسرے دن کاروبار میں خوب برکت اور وسعت ہوگی۔ ناظرین، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 فائدے سب سے بڑے ہیں۔ پہلا یہ کہ گھر میں بہت زیادہ دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ اس گھر کے اندر جتنے بھی لوگ بیمار ہوں گے، اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی سب کو صحت کاملہ عطا فرماتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لے، سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے اور مقدر سنور جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ کاروبار میں خوب برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف 3 دن کا ہے، تو 3 دن کے اندر اگر یہ چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں، تو پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس عمل کو ہرگز مت چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں ایک بار لازمی کر لیجئے گا۔ یہ 3 چیزوں کا ایک عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے جو کہ بزرگوں نے بتایا ہے۔ ایک خاص دعا جو آپ کو اس عمل کے اندر بتاؤں گا، وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، بندہ زبان سے جو بھی الفاظ بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یعنی بلا شبہ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، یقیناً تیرا دشمن ہی لا ولد ہے۔ ناظرین، شہد سے زیادہ میٹھی اور دودھ سے زیادہ سفید نہر مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی سی طاری ہو گئی اور دفتن سر اٹھا کر آپ مسکرائے اور پھر فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک صورت اتری ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سورۃ الکوثر پڑھ کر سنائی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ ایک جنت کی نہر ہے جس پر بہت بھلائی ہے، جو میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، جس پر میری امت قیامت والے دن آئے گی۔ اس کے برتن آسمان کی گنتی کے برابر ہیں۔ بعض لوگ اس سے ہٹائے جائیں گے تو میں کہوں گا اے میرے رب، یہ بھی میرے ہی امتی ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعتیں نکال لی تھیں۔ اور ناظرین، حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ اس پر 2 پرنالے آسمان سے گرتے ہوں گے، اور نسائی کی حدیث میں یہ واقعہ مسجد میں گزرا۔ اسی سے اکثر قاریوں کا استدلال ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اکثر فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت میں نازل ہوئی ہے اور ہر صورت کی ایک مستقل آیت ہے۔ مسند کی ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ مجھے کوثر عطا کی گئی ہے، جو ایک جاری نہر ہے لیکن گڑھا نہیں ہے، اس کے دونوں جانب موتی کے خیمے ہیں، اس کی مٹی خالص مشک ہے، اس کے کنکر بھی سچے موتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر 2 اللہ تبارک و تعالی کے نام ہیں، اور تیسرے نمبر پر وہ دعا ہے جو آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی زیادہ تعداد میں صرف 7 بار پڑھنا ہوگا، اور اگر 7 بار پڑھنے سے کسی شخص کے مقدر سنور جائیں، قسمت سنور جائے، تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے اس عمل کو کیا ہو۔ یہ بڑا ہی انوکھا عمل ہے اور بڑا ہی بہترین وظیفہ ہے۔ یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس عمل کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس پورے عمل کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کرنا ہے اور اسی ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، میں بھی یہی عمل کرتا ہوں اور اللہ کا فضل، اس کی رحمتیں فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، جو بھی شخص اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے تو وہ اس عمل کو لازمی کرے۔ آپ کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں۔
لیکن جس دن بھی کریں آپ نے 3 دن یہ عمل لازمی کرنا ہے، اور ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو فوری طور پر انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، آپ نے جس دن بھی شروع کرنا ہے اس کے آگے مسلسل 3 دن کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ پیر کے دن یہ عمل شروع کرتے ہیں تو پیر، منگل اور بدھ کے دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اور جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ گارنٹی شدہ 100% عمل ہے۔ یہ عمل آپ کو میں دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ عمل جس نے کیا بہت جلد مالا مال ہوا، کیونکہ یہ عمل الحمدللہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جو بندہ بھی کرتا ہے اسے اس کی تاثیر فوری طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کی برکات فوراً نصیب ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے درود پاک پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کلام نہیں کرنا۔ اور ناظرین، دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 گلاس پانی لیں۔ یہ بیماریوں سے شفا کے لیے گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری ہے، کسی بھی قسم کی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، ڈپریشن ہے یا لا علاج مرض ہے، جو کچھ بھی ہے ناظرین، یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح اگر کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں، تو یہ عمل کر کے دیکھیے، انشاءاللہ کاروبار فوری طور پر عروج پر جائے گا۔ تو بھائی اور بہنوں، اب کرنا کیا ہے کہ پہلے درود پاک پڑھا، قبلے کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے باوضو یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ جیب دولت سے کبھی خالی نہیں ہوتی اور گھر سے مال و دولت کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو اب سب سے پہلے درود پاک پڑھا، جو تعداد بتائی اسی کے مطابق پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا ایک اسم پاک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور جس کے معنی ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے وہ جو چاہے عطا فرمائے، بغیر وجہ کے دوسروں پر مال و دولت کو نچھاور کر دینا۔ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی وہ وہاب ہے کہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانہ حاصل کر لیجئے۔ اللہ تعالی بغیر مانگے بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہیں جن کا تذکرہ میں نے شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیجئے، اس ایک عمل سے انشاءاللہ آپ کو یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ تو بڑے بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانا شروع کر دوں تو یقین جانیے آپ حیران رہ جائیں گے، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت اس پر خوب برستی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح جب آپ نے اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق پڑھا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، اور جو چیزیں بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گی۔ اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے، تو آپ نے اس اسم پاک یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اسم پاک پڑھنا ہے، اور وہ ہے یا رزاقو، اور اس کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا، روزی پہنچانے والا۔ تو لوگ اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ان دونوں ناموں کا وظیفہ کرتے ہیں تو ان کی تاثیر مل کر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی طاقت میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذرائع آمدن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو انشاءاللہ ذریعہ آمدن بھی بن جائے گا۔ لازمی نہیں کہ آپ بڑے رئیس یا مالدار ہیں تب ہی یہ عمل کام کرتا ہے۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے، غریب یا تنگ دست بھی پڑھتا ہے، کوئی بھی پڑھتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ عمل ضرور کرے۔ یقین جانیے اپنی جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اگر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے، کاروباری بندشیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، یا پھر کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، آپ مقروض ہیں، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، یہ عمل کریں، انشاءاللہ فوراً قرضوں کا، پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ غیبی مدد کا نظارہ اگر کرنا ہے تو آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی قسم کی پریشانی کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔
اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کر دی، ایک تو دولت ہی دولت، دوسرا بیماریوں سے شفا، اور تیسرا کاروبار میں برکت۔ اب آپ نے ایک گلاس پانی بھی اپنے پاس رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، آپ نے یہ پانی اسے پلانا ہے۔ اگر آپ خود کسی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب کو شفا ملے گی، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الکوثر کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ الکوثر کی بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، اس اسم پاک کے کمالات دیکھنا آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق کے سلسلے اور نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہوں سے رزق کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، اور رزق کی پریشانیاں اور تکلیفیں ان سب سے نجات ملتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس وظیفے کے ذریعے عزت کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ تو جو لوگ بھی حصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کو لازمی کریں۔ تو ناظرین، بتا رہا ہوں، دوسرے نمبر پر آپ نے یا رزاقو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس اسم پاک کو بھی آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ جس شخص کی آمدن خرچ ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھے یا فجر کے بعد پڑھے تو یہ زیادہ طاقتور ہے۔ اور کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر جہاں بچوں کا رش نہ ہو وہاں یہ عمل کیجیے، تاکہ مکمل یکسوئی کے ساتھ آپ یہ عمل کر سکیں۔ تو آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے۔ اب یہ اسم پاک آپ نے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد سورۃ الکوثر جو کہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتلاتا ہوں۔ آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ سبحانہ شافی الکافی۔ اب سورۃ الکوثر کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ یہ بسم اللہ کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ دعا سن لیجئے، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے اور اسے آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، تعداد بھی بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یعنی آپ جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس عمل کے دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور اس کے بعد اٹھ کر اپنے کام کے لیے جانا چاہیں تو آپ جا سکتے ہیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل کر کے سوئیے، صبح مقدر کا ستارہ چمکا ہوا ہوگا، صبح کریں گے تو سارا دن جدھر جائیں گے کامیابیوں سے اللہ پاک نوازتا رہے گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بڑا آسان اور مختصر سا عمل ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہے بھی میرے لیے دعاؤں پر ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا تو گلے شکوے بھی کرتا ہے، اور جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر یقینی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھا ہے اس پر دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے۔ 3 سانسوں میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر پینا ہے۔ جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، اور 3 سانسوں میں آپ نے یہ پانی پینا ہے۔ اگر گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر آپ نے عام پانی بھی شامل کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کا فضل و کرم آپ خود اپنی آنکھوں سے برستا دیکھیں گے۔ ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کتنی تعداد میں پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الکوثر ہی ہے۔ سورۃ الکوثر جسے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ سورت اس قدر روشن ہے کہ یہ سورت پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے۔ جو پڑھتا ہے وہ بھی چمک اٹھتا ہے، اس کی نسلیں بھی چمک اٹھتی ہیں۔ آج لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر ہر ایک چیز موجود ہے۔ اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر رزق بھی ہے، اس کے اندر مال و دولت اور عزت بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص یہ عمل کرے، ہر شخص کامیاب ہو، لیکن خوش نصیب لوگ ہی یہ عمل کریں گے۔ تو ناظرین، آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے، بس یہ صورت آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ تو یہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل کر کے دیکھیے، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔
اور یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، وہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے لیے بھرپور فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو ناظرین، یہ عمل جو بتا رہا ہوں، یہ کرنے سے آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے، خوشحال بھی ہوں گے۔ حال ہی میں خاتون کو یہ عمل بتایا، اللہ کے فضل و کرم سے انہیں شفا بھی ملی اور ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا، کیونکہ سورۃ الکوثر شفا ہے، اسی طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ اس سورت کے 20 نام خود قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اس کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، بادشاہ روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عرضی لکھی جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی بیماری میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرمائیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی۔ وہ ٹوپی سر پر پہنتا تو درد چلا جاتا اور جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اسے بڑا تعجب ہوا اور اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کہ اس میں کیا چیز ہے، اور جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ تو ناظرین، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے۔ یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الکوثر ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو سورۃ الکوثر پڑھ کر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غریب کا سہارا، کمزور کا آسرا، گمراہ کے لیے ہدایت، مردہ قلب کے لیے زندگی دینے والا ہے۔ تو ناظرین، قرآن کے اتنے فضائل و برکات ہیں کہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور جب ہم قرآن کے معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی اس کے اندر اتنی برکت اور طاقت رکھی ہے کہ آج بھی ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تب قرآن کی طرف آتے ہیں اور قرآن ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ الکوثر آپ نے ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 113 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا رزاق یا وہاب، ان کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور دونوں ناموں کی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ تو عمل کی تفصیل اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک سے شروع کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 113 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے یا وہابو کی پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک تسبیح یا رزاقو کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی برکات آپ اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھیں گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور بابرکت نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔